اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جب مرنے والے کو کلمہ آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا بستر مرگ پہ ہو اور مرنے کے آثار ظاہر ہو جائیں، جب مرنے کے حالات اس پر طاری ہو جائیں اور جب یہ لگے کہ اب اس کی روح نکل جائے گی اور بدن سے روح اب دھیرے دھیرے کھینچنے لگی ہے، ایسے عالم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے ناپاکوں کو دور کر دیا جائے، پاک لوگ اکٹھا ہوں اور بیٹھ کر کے کوئی اور بات نہ کریں، کوئی دنیاوی بات نہ کریں، کوئی اپنی بات نہ کریں، نہ اس سے کلام کریں جس کی روح نکلنے والی ہے، بلکہ وہاں پاک لوگ بیٹھ کر کے کلمہ طیبہ نہ بہت بلند آواز میں نہ بہت دھیمی آواز میں بلکہ درمیانی آواز میں بیٹھنے والے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورد کرتے رہے، لیکن پڑھنے والے مرنے والے سے یہ نہ کہیں کہ تم بھی پڑھو، اس لیے کہ وہ اپنے موت اور زندگی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، اور جسے کہتے ہیں ہمارا اپنی زبان میں سکرات ہے، ندا ہے، جاگنی ہے، ان منزلوں کو وہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ اب اتنی آواز سے پڑھیں کہ مرنے والے کے کان میں یہ آواز پہنچ جائے، اگر اس کے زبان پر ایک مرتبہ بھی کلمہ جاری ہو گیا تو احادیث مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں وہ جنتی ہو جائے گا۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، آج ہم اور آپ کو بخار آ جاتا، آج ہم اور آپ کو ان باتوں کو سن کر کے یہ ہوتا کہ نہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے زندگی کے خیالات ہیں، وہ ہمارے حالات ہیں، وہ دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ پروردگار فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جان جاؤ گے، ہاں جان جاؤ گے، وہ وقت آئے گا جب وہ منظر آئے گا، جب وہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو ایسے عالم میں جب مومن کی روح نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسمان رحمت سے رحمت کے 500 فرشتے نازل فرما دیتا ہے۔ 500 فرشتے، یہ مومن کی شان ہے، اور وہ فرشتے ان کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے، جنتی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اتنی دور تک جماعت بنا کر بیٹھتے ہیں جہاں تک مرنے والے کی نگاہ آ جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اگر بستر مرگ میں موت آ رہی ہے تو وہاں اچھی باتیں کہی جائیں، کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا اور کوئی قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں تاکہ مرنے والے کو سکون ہو۔ اور جب اس کی روح مکمل جب یہ ہوتا ہے، جب اس کی روح نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے، ایسے عالم میں جناب ملک الموت تشریف لاتے ہیں جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وہ آتے ہیں، یہ مومن کی شان پر ہم بحث کر رہے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں ان کے ہاتھ میں جنتی کپڑا ہوتا ہے، جنتی خوشبو ہوتی ہے، اور مرنے والے کے سر کو گود میں ایسے رکھ لیتے ہیں جس طرح سے پیار سے ماں اپنے اولاد کے سر کو گود میں رکھتی ہے، اس طرح سے اس کے سر کو گود میں رکھ لیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد میں حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے نظر کے سامنے سے سارے وہ مناظر ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے سامنے جنت کی وہ باغ و بہار، جنت کے حور و غلمان، جنت کی بہاریں، جنت کی رعنائیاں جسے دکھائی جاتی ہیں۔ اب مرنے